نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سارے جناب اپنی جگہ پہ تشریف فرمائیں۔ دعوت کملی والے دی جہنم تک ہل جاندی، دعوت کملی والے دی جہنم تک ہل جاندی، کہ تو جانا کہ جنت نو جے تو جانا جنت نو تے جنت مصطفیٰ دی ہے، کہ تو جانا اے جنت نو تے جنت مصطفیٰ دی ہے۔ میں تہہ دل تو مشکور ہاں سنی اطاعت کونسل کا اور مفتی صاحب کا برکات بلا لیا آپ دا کہ انہاں اپنے قیمتی وقت کے وچوں سانو ٹائم دیتا، اور الحمدللہ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ کئی دفعہ آپ اگے تشریف فرما ہو چکے اور آپ دا بیان بڑا جامع اور دلائل دے نال، اور ایسے دلائل ہوتے ہیں شاید بڑے گھٹ کی ہو جائے دلائل سانو دیکھنے نو ملتے، تو بڑے ذوق نال محبت نال تے میں گزارش کر سکتا کہ یہ 10 روزہ پروگرام ہے، روزانہ تسی گفتگو سنتے ہو عالم دین بھی، مقرر صاحبان عالم دین حضرات تشریف لے آتے ہیں تے تہاڈی رہنمائی کرتے ہیں، تے میری یہ کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ گلاں جڑیاں نے یہ اپنے سینے دے وچ اپنے دل دے وچ انہاں نوں محفوظ کر لو، اور خاص طور تے اج دے حوالے نال ہی میں عرض کراں گا کہ مفتی صاحب جو عرض کرن دے کوشش کر لو کہ اس کو اپنے ذہن دے وچ سما لو، انشاءاللہ عز و جل ساری زندگی اس کا تانوں فائدہ لگے گا۔ تو بلا تاخیر میں دعوت دینا حضرت علامہ مولانا محمد ظفر الدین سیالوی صاحب آپ نو اپنی قیمتی الفاظ تو سانو مستفید فرماؤں نے، ایک باری محبت آتے ثبوت دے بول نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں، یہ سارے بندے نہیں ذوق نال بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ مولوی رانا شاید الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ سبحان اللہ۔
خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء دافع البلاء والوباء شافع يوم الجزاء عميم الجود والعطاء كاشف الكرب والبلاء عظيم الرجاء كنز الفقراء حرز الضعفاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته أولي الصدق واليقين والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات علماء کرام مشائخ کرام قراء حضرات نعت خوانان شیریں لسان قابل قدر حاضرین و سامعین عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ مالک کے فضل و کرم اور سید الاولین والآخرین حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کا صدقہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی سنی اتحاد کونسل کے زیر اہتمام یہ 10 روزہ عظیم الشان محفل انعقاد پذیر ہے۔ آپ حضرات بڑے شوق ذوق سے اس محفل پاک کا اہتمام انتظام فرماتے ہیں اور یقیناً روزانہ مختلف علماء کرام سے عقائد کے حوالے سے فضائل کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ حضرات اپنے دامن کے اندر سمیٹتے ہیں۔ انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، حاضری سب نے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، حضور کے اصحاب با وفا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتی ہے۔
میں نے آپ کے سامنے جو چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو مشہور و معروف آیت مبارکہ آیت الکرسی، اس کے ختم ہونے کے بعد آگے یہ آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل دونوں کو واضح فرما دیا اور ہمیں اختیار عطا فرمایا۔ انتخاب کرنا، اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صراط مستقیم کو اختیار کرتے ہیں یا صراط منحنیم کو اختیار کرتے ہیں، ہم راہ ہدایت کو اختیار کرتے ہیں یا راہ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اختیار عطا فرمایا ہے۔ مختصر سا ایک جملہ عقیدے کے حوالے سے کہ اگر ہر بندے کو رب نے کچھ نہ کچھ اختیار دے رکھا ہے، ہر بندے کو رب نے کچھ نہ کچھ اختیار دے رکھا ہے، اپنے نفع نقصان کو وہ سمجھ سکتا ہے، اس کے پاس اختیار موجود ہے، تو جس کی خاطر پوری کائنات کو بنایا ہے، اس محبوب کو رب نے کتنا اختیار عطا فرمایا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر دیکھیں لا اکراہ فی الدین، اگلے الفاظ اسی مضمون کو اور واضح کر رہے ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق رشد، ہدایت، رشد اسی سے بنتا ہے مرشد، ارشد یرشد ارشادا فہو مرشد، یعنی رشد پر چلانے والا، راہ ہدایت پر چلانے والا، اس کو مرشد کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک اصلاح یہ بھی کر لیں کہ جب ہم نعرے کے اندر استعمال کرتے ہیں نا سیدی مرشدی، مرشدی نہیں، سیدی مرشدی، مرشد ہمارے ہدایت پر چلانے والے، ہمیں راہ ہدایت پر چلانے والے۔ مرشد اگر پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، کیونکہ مرشد مفعول ہے۔ رشد واضح ہو گیا، غی سے، گمراہی سے اللہ تبارک و تعالی نے رشد کو واضح فرما دیا، اور اس سے ایک اشارہ یہ بھی ہو گیا کہ مرشد ہوتا ہی وہ ہے جو رشد کو واضح کرتا چلا جائے۔ مرشد وہ ہوتا ہے کہ جو رشد کو واضح کرے، ہدایت دے، اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی مرشد سبب ہوتا ہے اس ہدایت تک پہنچانے کا جس کا منبع اور مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ رشد واضح ہو گیا، غی علیحدہ، رشد علیحدہ، ہدایت علیحدہ، گمراہی علیحدہ۔ یہ واضح فرمانے کے بعد فرمایا وَمَن یکفر فَمَن یکفر بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرے طاغوت کا، طاغوت بمعنی بت، طاغوت بمعنی کفر، طاغوت غیر اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخالف ہیں، اولیاء اللہ نہیں، وہ تو موافق ہیں، مخالفین کی بات ہے۔ فرمایا فَمَن یکفر بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھے، رب تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھے، اور جن جن کو رب منوائے، جن جن کو رب منوائے ان تمام کو وہ مانتا چلا جائے، فرمایا کہ اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے وہ مضبوط گرہ تھام لی ہے، لَا انفِصَامَ لَهَا، جو گرہ کھلنے والی نہیں ہے،
وہ گرا نہ کھلے گی، نہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گی، نہ ہی وہ گرا اور وہ رسی ٹوٹے گی۔ یہ بندہ راہ ہدایت پر چلتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب یہاں پر الفاظ آ گئے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ اس نے مضبوط گرا پکڑ لی، مضبوط گرا اس نے تھام لی، کہ جس کے تھامنے کے بعد پھر وہ گرا ٹوٹنے والی نہیں، چھوٹنے والی نہیں، اس کے بعد گمراہی نہیں ہوتی۔ وہ مضبوط گرا کون سی ہے؟ سب جانتے ہیں اس آیت پاک کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ بازی مت کرو۔ وہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ وہ مضبوط گرا کون سی ہے کہ جس کو پکڑنے کے بعد بندہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے؟ میں تفسیر کروں، ممکن ہے کسی کو اعتراض ہو، حضور پیر سیال تفسیر کرے، ممکن ہے کوئی مخالف اعتراض کر دے، دنیا کے اندر کوئی بھی عالم تفسیر کرے، دوسرے علماء اس کی نفی کر سکتی ہیں، لیکن میں تفسیر بیان کر رہا ہوں ان الفاظ کی، اس زبان سے جس کو رب فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، رب وحی فرماتا ہے، وہ محبوب کلام کرتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرمائی، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ کہ قرآن پاک کی تفسیر خود قرآن پاک سے ہی کی جائے، قرآن پاک کی تفسیر خود قرآن پاک کے الفاظ سے ہو، اور تفسیر کا پھر دوسرا درجہ کہ قرآن پاک کی تفسیر ہو اور زبان صاحب قرآن کی ہو، حضور علیہ السلام کی زبان کی، بعد میں پھر اصحاب کی تفسیر ہے، اہل بیت اطہار کی تفسیر ہے، وہ تمام چیزیں بعد کے اندر ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہر فشان سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو اس مضبوط گرا کی وضاحت فرمائی، اس مضبوط گرا کو جو حضور نے بیان فرمایا، وہ گرا کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصواعق المحرقہ، محدث ابن حجر حیثمی مکی شافعی، مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ السلام فی الیقظۃ والمنام، ان عربی کتب میں یہ تفسیر موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک لب ہلتے ہیں، قرآن کے الفاظ کی تفسیر ہوتی ہے۔ کہہ دیں سارے حضرات محبت سے سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے تفسیر فرمائی، وہ گرا کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من احب ابا بکر فقد اقام الدین ومن احب عمر فقد اوضح السبیل ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ ومن احب علیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے ابو بکر صدیق سے پیار کیا فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کر لیا، جس نے حضرت عمر سے پیار کیا فقد اوضح السبیل، اس نے راہ ہدایت کو حاصل کر لیا، من حب علی من حب عثمان، جس نے حضرت عثمان غنی سے پیار کیا فقد استنار بنور اللہ، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے روشنی حاصل کر لی، ومن حب علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔
الوثقى، جس نے علی المرتضیٰ سے پیار کیا اس نے وہ مضبوط گرہ پکڑ لی جو گرہ چھوٹنے والی نہیں، ٹوٹنے والی نہیں، وہ مضبوط گرہ ہے جس کو تھامنے کے بعد بندہ سیدھا جنت کے اندر پہنچتا ہے، راہ ہدایت اسے مل جاتا ہے۔ وہ مضبوط گرہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی زبان مبارک سے حضرت مولا علی کو ارشاد فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ذکر آل بیت و صحابہ۔ وہ مضبوط گرہ ہے۔ میں نے آنا ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں، لیکن میں اپنے عقیدے کے مطابق چلوں گا۔ یہ مضبوط گرہ ہے۔ اب اس کو ایک اور رنگ میں آپ سمجھ لیں، بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا لازمی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ہدایت والے ہونے کی نشانی ہی یہی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اہل بیت اطہار، ان کی شان و عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، یعنی اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، ان کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے طریقہ وہ ہوگا جو حضور کے اصحاب کی زبانی ارشاد ہوگا، جو آقا کریم علیہ السلام کا حضور کا قول مبارک ہو، حضور کا فعل مبارک ہو، حضور علیہ السلام کی تعلیم ہو، آقا کریم علیہ السلام کی تربیت ہو، حضور کے فیض یافتہ ہو، حضور کے تربیت یافتہ ہو۔ وہ جو طریقہ ہمیں دیں گے وہ طریقہ گمراہی والا نہیں ہوگا، وہ طریقہ ہدایت والا طریقہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے اصحاب رسول کی عظمت کو دیکھنا ہو تو پھر روایت کو دیکھیں۔ راوی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، فضائل سیدنا صدیق اکبر کے، روایت مولا علی کی، جی فضائل سیدنا صدیق اکبر کے، روایت مولا علی کی، فضائل سیدنا فاروق اعظم کے، روایت حضرات حسنین کریمین سے، حضرت مولا علی سے، فضائل حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے، روایت حضور علیہ السلام کے یاروں سے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت پاک کے مقدس افراد سے، فضائل اہل بیت کے، روایت حضور کی اصحاب سے، کیونکہ اپنی شان خود تو بیان نہیں کرے گا نا کوئی۔ اگرچہ کچھ مقامات پر ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ حضرت مولا علی فرماتے حضور نے مجھے یہ فرمایا، ایسی حدیثیں کچھ ہیں، لیکن عمومی طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شان آپ کی ہو، بیان دوسرا کرے۔ مزہ پھر ہے نا، شان آپ کی ہو، بیان دوسرا کرے۔ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ راوی کون ہے؟ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین ہیں، وہ کائنات میں عورتوں کی سردار ہیں۔ راوی کون ہے؟ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت مولا علی ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، ہم روایت کو بھی مانتے ہیں، راوی کو بھی مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ و اہل بیت۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ نعرہ آپ نے لگایا بڑا ڈھیلا ڈالا سا جی۔ میں ابھی تقریر کا میں نے موضوع بھی سیٹ نہیں کیا، میں نے تو بھی بہت آگے چلنا ہے اور آپ کو لے کر چلنا ہے۔ ابھی تو میں بنیادی عقیدے کی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو اور پھر ہم اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ یاد رکھیں بے شمار حدیثیں، کلی کی بات نہیں میں کر رہا لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت احادیث فضائل اہل بیت کے، راوی حضور کے اصحاب، فضائل حضور کے اصحاب کے، راوی سرکار کی اہل بیت اطہار۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر ہیں۔ یہ خواہ مخواہ تاریخ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، تاریخ کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں کہ جن میں ان حضرات کا آپس میں اختلاف اور معاملات وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور دشمنیوں کا رنگ دیا جاتا ہے۔ اختلاف رائے کوئی بری شے نہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن دشمنی نہیں۔ خلاف ہونا اور ہے، اختلاف ہونا اور ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور کی اہل بیت اطہار بے شمار احادیث، لیکن عمومی طور پر راوی سیدنا صدیق اکبر، راوی سیدنا فاروق اعظم، راوی سیدنا زید بن ارقم، راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ، راوی سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آئیں ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، شان حضور کے شہزادوں کی اور زبان حضور کے یار کی۔ چونکہ یہ مسجد ہے نا جامع مسجد فاروق اعظم، تو میں پھر اسی نسبت سے حضرت فاروق اعظم کا حسنین کریمین سے پیار، حضرت فاروق اعظم کا حسنین کریمین سے پیار۔ یہ حدیث مبارکہ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ لکھنے والے امام محب الدین طبری، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اجمالاً۔ میں جو پیش کر رہا ہوں وہ نور الابصار علامہ سید مومن بن حسن مومن الشبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نور الابصار 2 جلدوں میں، پہلی جلد میں فضائل فاروق اعظم کے باب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ حضرات حدیث پاک سنیں، اپنے ایمانوں کو تازہ کریں، پھر عقیدے کی بھی وضاحت ساتھ ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ادھر ساؤنڈ والے دوست کدھر بیٹھے ہیں؟ سامنے بیٹھے، ماشاءاللہ۔ میں حدیث پاک پڑھنی ہے جناب، تھوڑا جہا ذرا ذوق بڑھانا ہے۔ آپ کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ۔ اپنا ساؤنڈ وہ کھولیں گے، آپ اپنا ساؤنڈ کھولیں نا۔ سبحان اللہ۔ نور الابصار علامہ سید مومن بن حسن مومن الشبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لما استخلف عمر حمل الیہ مال یفرقہ فبدأ بالحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما فالتفت الیہ ولدہ عبد اللہ وقال یا ابت انا احق ان تقدمنی بالعطیہ
لمكانك في الخلافة فقال له هات لك أبا كأبهما أو جدا كجدهما حتى أقدمك بالعطية فأعاد مقالة عمر على أبيهما فالتفت إليهما وقال سيرا له وفرحاه بأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن جبريل عن الله عز وجل إن عمر سراج أهل الجنة فجاء وبشراه بذلك ففرح فرحا شديدا وقال خذا بهذا الذي ذكرتما بهذا الذي ذكرتما خط علي فجاء إليه وقال فجاء إليه وأخذ خطه بذلك فلما دنا قبض عمر قال لولده إذا مت فأدفنوني معي خط الإمام علي رضي الله تعالى عنه ففعل ذلك أو فوق ذلك أو دون ذلك أو كما قال. شاہ حسین سبحان اللہ. کربلا کا شاہ حسین. حدیث پاک سن کے ایمان تازہ ہوا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. آپ کی سبحان اللہ سن کے میرا دل کر رہا ہے میں ایک دو حدیثیں آپ کو اور آج کے دن سنا جاؤں. اس حدیث پاک کا مختصراً ترجمہ سن لیں. لما استخلف عمر، حضرت عمر خلیفہ بنے. حضرت عمر خلیفہ بنے. مال غنیمت مختلف جگہوں سے آ رہا ہے، جہاد چل رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس مال غنیمت آیا، آپ نے تقسیم کرنا شروع فرمایا اور سب سے پہلے کسے دیا؟ آپ توجہ میری طرف رکھیں نا. سب سے پہلے کسے دیا؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام. آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلے بلا کر نذرانہ پیش کیا. شہزادے فاروق اعظم کے بول پڑے. حضرت عبداللہ ابن عمر آپ عرض کرتے ہیں یا ابتی انا حق ان تقدمنی بالعطیۃ لمکانک فی الخلافۃ. ابا جی میرا حق بنتا ہے آپ پہلے مجھے دیں کیونکہ میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں، امیر المومنین کا بیٹا ہوں، مسلمانوں کے امیر اور حاکم کا بیٹا ہوں. سب سے پہلے مجھے دینا چاہیے. ابا جی آپ نے امام حسن مجتبی کو پہلے دیا، امام حسین علی مقام کو پہلے دیا، آپ نے پہلے مجھے نہیں عطا فرمایا. اپنا ذہن صاف کرتا جانا صحابی کے حوالے سے. صحابی نے یہ بات اس لیے نہیں کی کہ صحابی کو حضرات اہل بیت
اطہار سے حسد تھا، حضرات اہل بیت اطہار سے بغض تھا، دشمنی تھی، سوال کرنے کا مقصد اور تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر چاہتے تھے اگر میں سوال نہ کروں یہ معاملہ یہی ٹھپ ہو جائے گا، یہی بند ہو جائے گا، اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے میرے سوال کی ضرورت ہے، میں سوال کروں گا، عمر جواب دیں گے، حسنین کی عظمت واضح ہو جائے گا۔ سوال کریں گے تو عظمت کھلے گی نا، اگر نہ کرتے تو پھر معاملہ وہی رہ جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال کیا، ابا جان آپ نے مجھے پہلے نہیں دیا، ان کو پہلے دیا، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو پہلے ان کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اب حضرت عبداللہ بن عمر کے سوال کا جواب فاروق اعظم کی زبان سے سن اور ایمانوں کو تازہ کر۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتی لاکا ابن کا ابہما او جدن کا جدہما حتی اقدمک بالعطیتی۔ اے عبداللہ اگر تم چاہتے ہو سب سے پہلے عطیہ تمہیں ملے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے شرط ہے ہاتی لاکا ابن کا ابہما، ان کے باپ جیسا اپنا باپ تلاش کر، او جدن کا جدہما، ان کے نانا جیسا اپنا نانا تلاش کر، ان کی ماں جیسی اپنی ماں تلاش کر، ان کے نسب جیسا اپنا نسب تلاش کر، ان کے خاندان جیسا اپنا خاندان تلاش کر۔ عمر اے عبداللہ بن عمر میں تجھے دیتا ہوں، لیکن کب؟ جب ان جیسی تیری قدر و منزلت ہو، یہ شہزادے ہیں رسول اللہ کے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے سوال کے جواب میں حضرت عمر کوئی اور بھی بات فرما سکتے تھے، یہ بات جو کی ہے کہ ان کے باپ جیسا باپ تلاش کر، ان کے نانا جیسا نانا تلاش کر، اس بات کا تعلق حضور کی ایک حدیث پاک کے ساتھ ہے، حضور کی ایک حدیث پاک کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے۔ طبرانی شریف میں یہ حدیث پاک موجود، اور نزہۃ المجالس میں، اور اس کے علاوہ اہل سنت کی کتب سے ہٹ کر کشف الغمہ کے اندر بھی دیگر کتب میں یہ حدیث پاک موجود، فضائل کی حدیث ہے، اپنی بیگانی ساری کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرمان میرے آقا کریم علیہ السلام کا، شان حضور کے شہزادوں کی، فرمان حضور کا اور شان سرکار کے شہزادوں کی۔ ہے ذوق حدیث پاک سننے کا؟ ڈھیلے ہو گئے ہیں آپ، ڈھیلے ہیں بھائی، حدیث پاک میں نے پڑھنی ہے، حدیث پاک کا استقبال کریں نا، چہرے پر سنیوں والی تازگی لائیں، سنیوں والی تازگی لائیں، جو اہل بیت کا ذکر سن کے سنی خوش ہوتی ہیں، اصحاب رسول کا ذکر سن کے سنی خوش ہوتی ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہو، تازگی ہو، حضور کی سنت پر عمل ہو۔ جب سرکار اپنے شہزادوں کی شان کھل کر پیار سے بیان کریں تو پھر غلاموں کو بھی تو پیار سے سننی چاہیے نا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب میں نے حدیث پاک پیش کرنی ہے، سرکار کا فرمان، حضرت عمر کا فرمان بھی حدیث ہے، کیونکہ شیخ محقق نے فرماتے ہیں حضور کا قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل تقریر، تابعی کا قول فعل تقریر، یہ سارے حدیث ہیں، اگرچہ حدیث کے پھر درجے ہیں، حدیث مرفوع اور ہے، موقوف اور ہے، مقطوع اور ہے، حدیث کے درجے ہیں۔ تابعی کی جو حدیث ہے مقطوع ہے، صحابی کی حدیث و موقوف ہے، حضور کا فرمان ہو تو جیسے حدیث مرفوع ہے۔ اب میں حضور کا اپنا فرمان پیش کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہلکا سا اس کی آواز کو تھوڑا سا موٹا کریں ذرا، بہت زیادہ یہ باریک آواز جو ہے اس میں تھوڑی دقت پیش آ رہی ہے جی۔ اب تھوڑا سا اسے کھولیں ذرا، اور پھر حدیث پاک کے مطابق اسے کھولیں، جیسے جیسی حدیث آگے چلے تو پھر یہ بھی آگے چلنا چاہیے حدیث پاک کے مطابق۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔
یہ ان کی اور میری بات ہے. آپ اپنی توجہ رکھیں حضور کی حدیث پاک پر. سبحان اللہ و بحمدہ. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، توجہ ہے، یہ جو بچے درمیان کے اندر بد نظمی کر رہے ہیں، حدیث پاک کے درمیان میں اٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی شرعی عذر ہے تو پہلے وہ اٹھ سکتا ہے. حدیث پاک کے دوران پھر مت اٹھیں تاکہ باقیوں کا ذوق تو خراب نہ کرے نا. سبحان اللہ. بڑے ادب سے، احترام سے کوشش کیا کریں باوضو ہو کر ایسی محفل کے اندر بیٹھے، ثواب سمجھ کر، رسم سمجھ کر نہیں، ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر ان حضرات کی ذکر پاک کی محافل کے اندر آئیں. اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حدیث پاک ادب سے سن کرنا، پھر اگر دل کرے تو پھر حدیث پاک کے اختتام پر اس کا استقبال اٹھ کے کر دینا. جی کیسے کریں گے استقبال؟ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے بتائیں نا مجھے. اب یہ آپ نے بیٹھ کے سبحان اللہ کہی ہے، لیکن حدیث پاک کی استقبال کے لیے پھر اٹھ کے سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے. لیکن اگر ذوق اجازت دے تو پہلے سن لیں حدیث پاک. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدة، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمة، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالة، الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما، هما الحسن والحسين جدهما رسول الله وجدتهما خديجة بنت خويلد وعمهما جعفر بن أبي طالب وعمتهما هانئ بنت أبي طالب وخالهما القاسم بن رسول الله وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله وأبوهما علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة بنت رسول الله جدهما في الجنة وجدتهما في الجنة وعمهما في الجنة وعمتهما في الجنة وخالهما في الجنة وخالاتهما في الجنة وأبوهما في الجنة وأمهما في الجنة وهما في الجنة. وفي رواية من أحبهما في الجنة أو فوق ذلك أو دون ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك أو كما قال رسول الله. تشریف رکھیں. آپ نے حضور کی حدیث پاک کی عزت کی ہے، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے. حضور کی حدیث پاک کوئی معمولی نہیں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم سرکار آپ فرماتے ہیں، یا غلام مسافر الف عام لتسمع منی کلمتن، فرمایا بیٹا اگر 1000 سال کا سفر طے کر کے تجھے عبد
قادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ سننے کے لیے مل جائے سمجھ لینا سودا سستا ہے. غوث اعظم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کی یہ شان ہے. مصطفیٰ کے فرمان کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اکبر. ایمان تازہ ہوا ہے حدیث پاک سن کے. اللہ اکبر. ترجمہ آج ہی سننا ہے یا پھر ادھار کر لیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت عمر والی وہ حدیث یاد رکھنا, میں یہ اس کی وضاحت میں پیش کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے حضور نے فرمایا ایھا الناس, اے لوگو, اے لوگو. اور حضور جب فرمائے نا ایھا الناس, یا ایھا الناس, تو پھر حضور کے مخاطبین وہ حضور کی پوری امت ہے. وہ معدود افراد نہیں کہ چند معدود قبیلے کے لوگ ہوں, کیونکہ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے. حضور سے پہلے انبیاء کرام یا بنی اسرائیل, ایک قوم ہے نا, یا بنی اسرائیل, یا ایھا النصارى, جی, یا ایھا المساکین, علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں, قبیلے ہیں, خطے ہیں. لیکن جب حضور تشریف لائے تو حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, اے لوگو. جیسے رب فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی. جیسے یا ایھا الناس کہہ کے رب پکارتا ہے, ویسے یا ایھا الناس کہہ کے نبیوں میں میرے آقا پکارتے ہیں, حضور پکارتے ہیں اپنی نبوت کے اعلان کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضور فرماتے ہیں اے لوگو, الا اخبرکم, کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں, کیا میں تمہیں بتا نہ دوں. حضور کس بارے میں فرمایا بخیر الناس جدم و جدتن, لوگوں میں نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کون ہے. الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتن, کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کون ہے. الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتن, کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ پھوپھی اور چچا کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کون ہے. الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن, کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ باپ اور ماں کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کون ہے. ہم الحسن والحسین, وہ حسن ہے اور حسین ہے. سبحان اللہ. جو ہر رشتے میں اعلیٰ ہے, ہر رشتے کے اعتبار سے اعلیٰ, وہ امام حسن ہیں, وہ امام حسین ہیں. یہ حدیث پاک کا ایک علیحدہ سٹیپ ہے, ایک حصہ ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتا نہ دوں نانا اور نانی کے اعتبار سے, چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے, ماموں اور خالہ کے اعتبار سے, باپ اور ماں کے اعتبار سے. یہ ایک حصہ مکمل ہو گیا. سوالیہ انداز, آگے حضور جواب دے رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم الحسن والحسین, وہ امام حسن و حسین ہیں. جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ بنت خویلد. فرمایا امام حسن و حسین یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کے نانا رسول اللہ ہیں, جن کی نانی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں. عمہما جعفر بن ابی طالب, ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں. عمتہما ام ہانی بنت ابی طالب, ان کی پھوپھو ام ہانی بنت ابی طالب ہے. خالہما القاسم بن رسول اللہ, ان کے ماموں رسول اللہ کے بیٹے حضرت قاسم, حضرت ابراہیم, حضرت طیب, حضرت طاہر, حضور کے شہزادے.
اور ان کی خالائیں کون ہیں؟ خالائیں کون ہیں؟ فرمایا خالاتہما زینب و رقیۃ و ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی خالائیں حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، سیدہ ام کلثوم ان کی خالائیں ہیں. سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں، تین ان کی خالائیں ہیں. 4 رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں. 4 شہزادیاں سرکار کی، ایک نہیں 4 ہیں. کیوں جی؟ حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں سرکار کی، اور اس پر حوالہ جات کا انبار ہے. حضور کی بیٹیاں ہیں 4، حوالہ جات کا ہے اس پر انبار. سیاہ ستہ، سیاہ اربع، سیاہ ستہ ہماری، سیاہ اربع ان کی. اس سیاہ اربع کے اندر حضور کی شہزادیوں کا ذکر موجود ہے. 13 حوالے سیاہ اربع کے اندر موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں. اس حدیث پاک میں بھی یہ حدیث انہوں نے بھی لکھی ہے، اس میں بھی زینب و رقیۃ جی حضور کی شہزادیوں کا ذکر موجود ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں ابوہما علی بن ابی طالب، ان کے والد گرامی علی بن ابی طالب ہیں. ان کی والدہ کون ہے؟ امہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد کا ٹکڑا، جس کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جو اسے اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، جو فاطمہ کو خوش کرے وہ مجھے خوش کرتا ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی والدہ ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں یہ سارا ایک گلشن ہے، اس کے وہ 2 پھول ہیں. جی یہ پورا ایک گلشن ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ چمنستان کرم ہے، کرم کا چمنستان ہے، باغ ہے کرم کا، جس سے آگے پھول نکلے. حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین علی مقام، جن کو حضور فرمائیں ہما ریحان تاج من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا میں جنتی پھول ہیں. حضور ان شہزادوں کو سونگا کرتے تھے، چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں. یہ حضور کے پھول ہیں نا، یہ سرکار کے پھول ہیں. سبحان اللہ. شاعر اس مقام پر اپنے ذوق کی ترجمانی کرتا ہے. شاعر کہتا ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جن کی سواری اللہ کا پیارا رسول ہے، جن کی سواری اللہ کا پیارا رسول ہے. بعد ہمارے دوست اس کو ایسے پڑھتے ہیں کتنی عظیم ذات ہے. وہ کہتے ہیں دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، جس کی سواری اللہ کا پیارا رسول ہے. یہ جملہ غلط ہے.
اگر یہ کہیں نا کہ شبیر کے سوا اور کوئی نہیں، یہ جملہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے مولا علی کو بھی اٹھایا ہے، حضور نے امام حسن کو بھی اٹھایا ہے، حضور نے امام حسین کو بھی اٹھایا ہے. اور بخاری شریف پڑھے، سرکار نے اپنی نواسی حضرت سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ، جو کہ حضرت سیدہ زینب کی بڑی شہزادی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی. جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا، سیدہ زہرا نے وصیت فرمائی، چونکہ ایک وقت میں فقہ کا مسئلہ ہے، ایک وقت میں خالہ اور بھانجی دونوں جمع نہیں ہو سکتی ایک وقت میں، لیکن ایسے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک کا وصال ہو جائے یا طلاق ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو تو پھر دوسری کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ جمع تو نہیں کیا جا رہا نا، دونوں کو جمع تو نہیں کیا جا رہا. سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال شریف کا وقت قریب آیا، آپ نے حضرت مولا علی کو بلایا، فرمایا یہ جو امامہ ہے نا، یہ میرے بچوں کا بڑا خیال رکھتی ہے، یہ شہزادوں کا بڑا خیال رکھتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے وصال کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں. حضرت امامہ حضرت مولا علی کے نکاح میں آئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، ایک حضور کی بیٹی حضرت مولا علی کے نکاح میں، ایک حضور کی نواسی حضرت مولا علی کے نکاح میں. حضرت عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہے، ان کے عقد میں حضور کی جگہ بعد دیگرے دو شہزادیاں آئی ہیں. حضرت مولا علی کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے، حضور کی بیٹی بھی ان کے نکاح میں ہے، بیٹی کے وصال کے بعد حضور کی نواسی بھی ان کے نکاح میں آئی ہے. اس اعتبار سے اگر ہم یوں کہہ لینا کہ حضرت مولا علی بھی ذوالنورین ہے، جی حضرت مولا علی بھی ذوالنورین ہے اور حضرت عثمان غنی بھی ذوالنورین ہے، اگر اس اعتبار سے ہم کہہ لیں تو یہ بات بنتی ہے، کیونکہ دو حضور کی شہزادیاں حضرت عثمان کے عقد میں اور حضرت مولا علی کی عقد میں، ایک شہزادی ہے ایک نواسی ہے. نواسی بھی تو سرکار کا جز ہے نا، حضور علیہ السلام کی اولاد سے حضور کی فروع میں وہ شامل ہے. اس اعتبار سے حضرت سیدنا مولا علی بھی ذوالنورین ہے، حضرت عثمان غنی بھی ذوالنورین ہے. اور پریشانی والی تو بات کوئی نہیں، اگر عثمان غنی کو ذوالنورین کہیں سنی کا سینہ تب بھی ٹھر جاتا ہے، اگر مولا علی کو ذوالنورین کہہ دے سنی کا سینہ تب بھی وسیع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر. تو یہ کہنا کہ حضرت امام حسن امام حسین صرف وہی سوار ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. آپ سوار ہیں، لیکن آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی سوار ہیں، حضرت سیدہ امامہ بھی سوار ہیں. فتح مکہ کے موقع پر حضور نے مولا علی کو بھی سوار کیا. شان ہے نا مولا علی کی جو حضور کے کاندھوں کے سوار ہیں، شان ہے حضرت امام حسن کی جو حضور کے کاندھوں کے سوار ہیں، شان ہے حضرت امام حسین کی جو حضور کے کاندھوں کے سوار ہیں، شان ہے سیدہ امامہ کی جو حضور کے کاندھوں کی سوار ہیں. لیکن عقیدہ مضبوط کر لے اپنا، یہ سارے حضور کے کاندھوں پر، اور حضور خود ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر، حضور سیدنا صدیق اکبر کے کاندھوں پر. تو بھائی حضور جس کو اٹھا لیں ہم اس کے بھی غلام ہیں، اور جو حضور کو اٹھا لے ہم اس کے بھی غلام ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. تو یہ مصرع جو ہے یہ درست نہیں بنتا. اگر کوئی پڑھے نا شاید اس کی توجہ نہ ہو کہ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، تو اس کا مطلب ہے اور کوئی بھی نہیں، یہ بات غلط ہو جائے گی. آپ یوں کر لیں کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، اب اس میں دوسروں کی نفی نہیں ہو رہی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جن کی سواری اللہ کا پیارا رسول ہے، اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، دونوں درست ہیں، ستم کیے لاکھوں جتن کیے، وہ تاج کو حسین کے قدموں
قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ ایک مرتبہ نا امام محب الدین طبری نے لکھا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں آئے شہزادے حضرت عمر سے ملنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف فرمائے، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے باہر کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، ابا جی اندر آنے کی اجازت، اور اجازت نہیں مل رہی۔ فاروق اعظم اپنے کسی کام میں مصروف ہیں، اجازت نہیں مل رہی۔ حسنین کریمین نے اجازت مانگی نہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ جب بیٹے کو نہیں مل رہی تو ہمیں بھی نہیں ملے گی، چپ کر کے واپس ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، آپ نے پوچھا، فرمایا تم واپس کیوں گئے؟ تو حضرت امام حسن و حسین ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی تو پھر ہمیں اجازت کیسے ملے گی؟ ہم تو یہ تصور کر کے گمان کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم بولے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ حضرت فاروق اعظم بولے، آپ فرماتے ہیں حل انبت الشعر علی الراس غیرکم او کما قال، فرمایا کیا ہمارے سروں پر بال تمہارے علاوہ کسی اور نے اگائے ہیں؟ یہ بال کس نے اگائے ہیں؟ ہمارے سروں پر، تم نے تو اگائے ہیں۔ پھر پڑھ لے، حل انبت الشعر علی الراس غیرکم، تمہارے علاوہ کوئی اور ہے جس نے یہ بال ہمارے سروں پر اگائے ہو؟ بال اگانے کا مطلب کیا ہے؟ بال اگانا یہ ایک کنایا کے طور پر جملہ استعمال کیا گیا کہ جیسے سر پہ بال ہونا عزت کی نشانی ہے، سر کے اوپر تاج ہونا عزت کی نشانی ہے، تو ہمیں جو تاج ملا ہے نا شہزادو، وہ تمہارا صدقہ ہی تو ملا ہے، ہمیں وہ تاج کسی اور نے تو نہیں دیا، وہ تاج تو تمہارا صدقہ ملا ہے۔ تو پھر جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، بڑی کوشش کی اس نے کہ وہ تاج مجھے مل جائے جو ابو بکر صدیق کو ملا، جو فاروق اعظم کو ملا، جو عثمان غنی کو ملا، مولا علی کو ملا، جس پر حضرت امیر معاویہ سے امام حسن مجتبیٰ کی سلو ہو گئی، مجھے وہ تاج مل جائے، لیکن نہیں مل سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شہزادوں کی مخالفت کر کے، شہزادوں کے خلاف جنگ کر کے اس نے اس تاج کو خود ٹھکرا دیا ہے۔ عزت اگر ملتی ہے تو وہ اہل بیت کے گھرانے سے ملتی ہے، عزت تو اہل بیت کے گھرانے سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک یاد ہے، میں نے شروع کی تھی ایک حدیث پاک یاد ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے نانا سید الانبیاء، نانی خدیجۃ الکبریٰ، ان کے پھپھو حضرت ام ہانی، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، ان کے ماموں حضرت ابراہیم طیب و طاہر، ان کی خالائیں حضرت سیدہ زینب و رقیہ ام کلثوم، اور والد گرامی مولا علی، اور والدہ سیدہ زہرا۔ اب یہ سارا گلدستہ بن گیا نا، اب حضور نے ان کی شان بیان کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جدہما فی الجنتی، ان کے نانا بھی جنتی، جدتہما فی الجنتی، ان کی نانی بھی جنتی، عمہما فی الجنتی، ان کے چچا بھی جنتی، عمتہما فی الجنتی، ان کی پھپھو بھی جنتی، خالہما فی الجنتی، ان کے ماموں بھی جنتی، خالاتہما فی الجنتی، ان کی خالائیں بھی جنتی، ابوہما فی الجنتی، ان کے باپ بھی جنتی، امہما فی الجنتی، ان کی ماں بھی جنتی، ہما فی الجنتی، یہ خود بھی جنتی، نہ صرف جنتی بلکہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان شہزادوں کے آباء و اجداد کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت فاروق اعظم بولے،
آپ فرماتے ہیں ہاتی لاکا ابن کا اب بھی ماں، لا ان کے باپ جیسا اپنا باپ، لا ان کے نانا جیسا اپنا نانا، حتی اقدمک بالعطیہ، یہاں تک کہ میں تجھے عطیے میں مقدم کر دوں۔ اب یہ شان کس کی ہے؟ حسنین کی۔ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر۔ شان حسنین کی، بیان حضرت عمر کا۔ اب سنیں شان حضرت عمر کی، بیان مولا علی کا۔ شان حضرت عمر کی، فَأَعَادَا مَقَالَةَ عُمَرَ عَلَىٰ أَبِيهِمَا، ان دونوں حضرات نے حضرت عمر کا مقالہ، حضرت عمر کا وہ کلام جا کر اپنے والد گرامی حضرت مولا علی کو بتایا۔ مولا علی نے فرمایا سیرا، سیرو فی الارض ہے نا، سیرو سیرا، جاؤ تم دونوں، وفرحاہ، اور جا کر انہیں خوشخبری سنا دو کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضور فرماتے ہیں عن جبریل، مجھے جبریل نے بتایا۔ جبریل کہتے ہیں عن اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا؟ ان عمر سراج اہل الجنہ، عمر جنت والوں کا سراج ہے، عمر جنت والوں کا سراج ہے۔ حضرت مولا علی نے شان بیان کی حضرت عمر کی، حسنین کی شان بیان کریں حضرت عمر، حضرت عمر کی شان بیان کریں مولا علی۔ مولا علی اپنی زبان سے نہیں، فرمایا حضور سے سنا، حضور فرماتے ہیں جبریل سے سنا، جبریل فرماتے ہیں رب سے سنا، رب فرماتے ہیں عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ جیسے چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، ویسے جنت میں روشنی عمر سے حاصل کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فجاء، وہ دونوں آ گئے شہزادے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین دونوں آ گئے۔ کس کے پاس؟ حضرت عمر کے پاس۔ شہزادے آ گئے اور آ کر خبر دیتے ہیں کہ ہمارے ابا جی نے یہ بات بتائی ہے، بشراہ بذالک، یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ ہمارے ابا جی نے یہ فرمایا حضور کی زبانی، جبریل کی زبانی اور پھر رب کے فرمان سے کہ عمر اہل جنت کا سراج ہے۔ حضرت عمر فرحا شدیدا، شدید خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد آپ نے فرمایا خدا بہذا الذی ذکرتما خط علی، جو کچھ تم نے بات مجھے بتائی ہے نا، یہ بات ہے زبانی، مجھے یہ بات علی سے لکھوا کر لا دو۔ یہ تو زبانی ہے، مجھے لکھوا کر لا دو۔ شہزادے پھر آ گئے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں، اور مولا علی کاتب وحی ہیں، مولا علی بہترین لکھاری ہیں، لکھنے والے ہیں۔ حضرت مولا علی نے لکھا کہ میں نے حضور سے سنا، حضور نے رب سے، حضور نے جبریل سے، جبریل نے رب سے، عمر اہل جنت کا سراج ہے۔ شہزادے لے کر آگے تحریر حضرت عمر کے پاس۔ فلما دنا قبض عمر، جب حضرت عمر کے وصال کا وقت آیا، قال لولدہ، اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا اذا مت، جب میرا وصال ہو جائے، فادفنونی معیہ خط الامام علی، میرے ساتھ امام علی المرتضیٰ کا خط میرے ساتھ قبر کے اندر دفن کر دینا۔ ففعل ذلك، حضرت عبداللہ بن عمر نے ایسے ہی کیا، خط حضرت مولا علی کا دفن ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قبر کے اندر، ان کے کفن کے ساتھ، ان کے جسد کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب کہ جب قبر میں نکیرین آئے تو عمر بتائیں گے بھائی پیچھے ہٹو، میں وہ ہوں جس کو علی نے تحریر لکھ کر دی ہوئی ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، علماء حق اہل سنت۔ میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
10 محرم الحرام شریف کا مقدس دن ہے، میدان کرب و بلا کے اندر آپ تشریف فرما ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے بھائی حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، امام حسن کی اولاد میں ابو بکر بن امام حسن، عمر بن امام حسن، حضرت امام زین العابدین کی کنیت حضرت ابو بکر، نام ہمیشہ پیاروں پر رکھے جاتے ہیں، ہمیشہ اپنے کے ناموں پر نام رکھے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے خانوادے میں، حضور کے شہزادوں میں ابو بکر و عمر نام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں ابو بکر سے بڑا پیار ہے، انہیں عمر سے بڑا پیار ہے۔ سارے سادات حضرت امام زین العابدین کی اولاد میں سے امام زین العابدین آپ کی کنیت ہے ابو بکر، یعنی آپ یوں کہہ لیں علی اوسط، علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط، یہ سارے علی ہیں۔ علی اکبر، علی اصغر شہید ہو گئے، علی اوسط امام زین العابدین، سجاد آپ کا لقب ہے، زین العابدین آپ کا لقب ہے، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے اتنی کثرت سے عبادت فرمائی کہ آپ کا لقب پڑ گیا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ حضرت امام زین العابدین لقب، سجاد لقب، علی اوسط نام، ابو بکر کنیت۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی کنیت ہے نا، نام تو عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا اسم مبارک تو عبداللہ، صدیق عتیق لقب اور کنیت ابو بکر۔ حضرت امام زین العابدین کی کنیت بھی ابو بکر، اور زین العابدین کے پوتے حضرت امام جعفر صادق کی والدہ حضرت ام فروہ، ان کے نانا وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، کہاں کہاں یہ رشتے جوڑ رہے ہیں، کہاں کہاں یہ رشتے جوڑ رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا کے اندر تشریف فرما ہے۔ آخری وقت میں آپ خود تشریف فرما ہوئے، میدان جہاد کے اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ نے وہ خطوط کا تھیلا ان کے سامنے پیش کیا، اے فلاں بن فلاں یہ تیرا خط ہے، اے فلاں بن فلاں یہ تیرا خط ہے۔ انہوں نے سر نیچے کر لیے، تلواریں اوپر کر لی، لڑ پڑے امام علی مقام سے، ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمین پر تشریف فرما ہے، جسم زخمی ہے، لہو لوہان ہے۔ آخری وقت میں میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے یزیدیو تم نے مجھے بلایا تو میں آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا، لیکن تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، میرے بچے شہید ہو گئے، بھتیجے بھانجے شہید ہو گئے، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، اب بھی اگر توبہ کر لو تمہاری توبہ کی گواہی نانا جان کی بارگاہ میں دے دوں گا۔ لیکن ان ظالموں کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے دنیا کی محبت کے ان ظالموں نے امام علی مقام پر حملہ کر دیا۔ امام علی مقام نے ان کی طرف سے اپنا منہ موڑ کر مدینہ منورہ گنبد خضرا کی جانب کر لیا۔ عرض کرتی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، هل نظرت كيف وعدي وأديت صبري أنت تشهد يا رسول اللہ۔ نانا جان آپ پر سلام ہو، آپ نے دیکھ لیا میں نے اپنا وعدہ کیسے پورا کر دیا، میں نے صبر کا مظاہرہ کیسے کیا ہے۔ آقا آپ گواہ ہو جائیں، حسین نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ادھر میرے امام علی مقام جام شہادت نوش کرتے ہیں، ادھر ام المومنین اما ام سلمہ، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بخاری ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود، مشکات شریف میں اور الصواعق المحرقہ میں، فضائل کی تقریباً تمام کتب میں یہ حدیث پاک مل جاتی ہے
کہ ام المومنین نے دیکھا دن کا ٹائم ہے، حضور علیہ السلام زار و قطار رو رہی ہیں. فرماتی ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا، علی راسہ و لحیتہ التراب، حضور علیہ السلام کی زلفیں بکھری ہیں، داڑھی مبارک بکھری ہے، سرکار کی آنسو جاری ہیں، درد و غبار ہے. فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کی مقتل سے شہادت گاہ سے آ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور کی زیارت کی، حضور کے مبارک ہاتھ میں پیالہ ہے جس کے اندر خون ہے. میں نے عرض کیا آقا یہ خون کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا شہزادہ حسین شہید ہو گیا ہے، اس کے رفقا شہید ہو گئے، سارا دن میں وہاں ان کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں، اس پیالے کے اندر میری اولاد کا خون موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میدان کرب و بلا میں امام علی مقام کی شہادت ہو جانے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا، ان کے مظالم ختم نہیں ہوئے، وہ مظالم پھر آگے چلے. حضور علیہ السلام کی شہزادیوں میں، حضور کی نواسیوں میں حضرت سیدہ زینب پیچھے تشریف فرما، امام حسین کی بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، نام لے ادب سے لے جی، سادات کا نام ادب سے لے، یہ نہیں کہ ان کا نام ایسے ہی کوئی عام وہ خواتین تھوڑی ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے بھی حضور پیر سیال غریب نواز حضور شیخ الاسلام پڑھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، اچانک فرمایا چلو جاؤ سارے دوبارہ وضو کر کے آؤ، سارے دوبارہ وضو کر کے آؤ. حاضرین غلام شاگرد مرید حیران ہوئے کہ وضو تو ہمارا ہے، ہم حضرت کے پاس بیٹھے ہیں تو یقیناً شیخ کے پاس بندہ وضو کر کے ہی بیٹھتا ہے، اور ہم سبق کے اندر بیٹھے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وضو کر کے آئے نا. کسی نے استفسار کی نظر سے حضرت کو دیکھا کہ حضور خیریت تھی، وضو دوبارہ کیوں کروایا؟ آپ نے فرمایا حضور کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت کا اسم پاک فاطمہ، آگے حدیث پاک میں آ رہا تھا اگرچہ وضو تھا لیکن امر الدین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ حضور کی شہزادی کا نام اور ایسے ہی لے لیا جائے. اہل بیت پاک کا وہ خاندان، وہ مقدس افراد، پھر وہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں یزید کے پاس لے جائے گئے. تاریخ والوں نے بہت کچھ لکھ دیا ہے، تاریخ والوں نے بہت کچھ لکھ دیا ہے، لیکن وہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے. حدیث پاک میں جو چیز ہمیں ملے ہم اس کے قائل ہیں، اس کا انکار نہیں. قرآن پاک میں کوئی چیز ہے اس کا انکار نہیں، لیکن تاریخ میں اگر کوئی ایسی چیز ملے جس میں عظمت اہل بیت نہ ہو، توہین اہل بیت ہو، ہم تاریخ کو چھوڑ سکتے ہیں، اہل بیت کی توہین نہیں کر سکتے. اس لیے یہ من گھڑت روایات اور موضوع مصنوعی روایات ایسے سننے کے اپنے کان عادی نہ بنائیں، کان قرآن و حدیث سننے کے عادی بنائیں. جو صحیح روایات میں یا معتبر کتب میں جو چیز موجود ہے. ہاں ابن کثیر نے لکھا البدایہ کے اندر، وہ کہتا ہے کہ جب وہاں سے قافلہ لے جایا جانے لگا شہزادیوں کا، جن میں حضرت مولا علی کے ایک پوتے ہیں، مولا علی کے پوتے حضرت امام زین العابدین، اور ایک اور بھی ہیں، وہ ہے محمد بن عمر بن علی بن نبی طالب. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ محمد بن علی، محمد بن عمر بن علی بن نبی طالب، یعنی حضرت امام حسین کے بھتیجے، امام حسین کے بھائی حضرت عمر
بن علی بن نبی طالب کے بیٹے حضرت محمد وہ بھی ساتھ موجود ہے، شہزادوں میں ہیں، وہ بھی ساتھ موجود ہے۔ جس وقت وہ قافلہ چلنے لگا، حضرات اہل بیت اطہار کے وہ نفوس قدسیہ، وہ اجساد عالیہ زمین پر تشریف فرما ہیں۔ قافلہ چلنے لگا نا، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اس مقام پر کچھ الفاظ کہے، وہ الفاظ سن لیں۔ جگر پھٹتا ہے ایسے باتیں بیان کرتے ہوئے۔ میں صرف 2-4 چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں پوری وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا، میرا اتنا حوصلہ نہیں۔ کوئی بڑا حوصلے والا اگر بندہ ہو وہ بیان کر دے، آپ کو سنا دے ساری چیزیں، اس کا حوصلہ ہے، میری ہمت نہیں ہے۔ لیکن 2-3 چیزیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا چلتے ہوئے آپ نے جو الفاظ کہے، آپ فرماتی ہیں یا محمد، حضور کے روضہ پاک کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں یا محمد، یا محمد، یا محمد، صلی علیک اللہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مدمل مزمل بالدماء یا محمد۔ نانا جان ہم آپ کو پکارتے ہیں، نانا جان آپ پر رب کا سلام ہو، نانا جان فرشتے آپ پر سلام بھیجے، آپ کے کاندھوں پر کھیلنے والا وہ شہزادہ امام حسین اس وقت میدان کربلا کے اندر بے گور و کفن موجود ہے، جسم کی اعضاء کٹ چکی ہے، خون کے اندر لت پت ان کا وجود موجود ہے۔ نانا جان ایسے حالات کے اندر بھی ہم کوئی ہائے بائے نہیں، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی سینہ کو بھی نہیں، ہم کہتے ہیں یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ نانا جان بس ایسے لمحات میں فقط آپ کی دعائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب نے اس موقع پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، دمشق کا دربار ہے، حضرت امام علی مقام کا سر اطہر ہے، حضرت زید ابن ارقم ہیں حضور کے صحابی، تلاوت کر رہے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کاف کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ امام علی مقام کے سر اطہر سے آواز آئی، اعجب من اصحاب الکہف، من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ اصحاب کہف سے میرا قتل ہونا، شہید ہونا، اور پھر نیزے پر میرے سر کا اٹھایا جانا، اور پھر اس کلام کو سن کر اس کا جواب دینا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر بات ہے۔ یزید لعین ملعون کا دربار ہے، امام علی مقام حضور امام زین العابدین سید سجاد آپ تشریف فرما ہیں۔ مگر مچھ کے آنسو ایک ہوتے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے شاید، مگر مچھ کے آنسو، یعنی اوپر سے، چونکہ اس نے دیکھا نا کہ میں ہر طرف ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، تو اب وہ کہتا ہے اگر میں ہوتا تو میں پھر حسین کو کچھ نہ کہتا، بھئی حکم بھی تو نہیں دیا تھا نا، حضرت نعمان بن بشیر کو معزول تو نہیں کیا تھا نا، عبید اللہ بن زیاد کتے کو تو نہیں تو وہاں مسلط کیا تھا۔ الاکمال فی اسماء الرجال، جہاں مشکات شریف کے ساتھ اسماء الرجال کی وہ کتاب ہے نا، اس میں جب عبید اللہ بن زیاد کا نام آیا نا تو حضرت صاحب مشکات شیخ ولی الدین انہوں نے لکھا ہوا کلب، وہ کتا ہے، تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کا انسانوں میں ذکر کیا جا سکے، انسانوں کے اندر اس کا شمار کیا جا سکے، وہ خبیث ہے، وہ کتا ہے۔
جس نے اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھائے ہیں۔ پھر یزید مصنوعی طور پر بہانے بنا کر پھر کچھ تحائف وغیرہ دے کر بھیجتا ہے۔ وہی حضرت نعمان بن بشیر کو دوبارہ بلایا گیا اور نعمان بن بشیر کو کہا گیا کہ آپ انہیں لے جائیں، مدینہ شریف پہنچا کر آئیں۔ وہ نعمان بن بشیر جنہوں نے پہلے بھی حکومت کو ٹھوکر مار دی تھی اہل بیت کی غلامی کے اندر، اب انہیں جب حکم ملتا ہے کہ ان کو لے کر جاؤ، حضرت نعمان بن بشیر اہل بیت کی خدمت میں عرض کرتے ہیں میں نوکر ہوں، میں غلام ہوں، آپ کا جو حکم ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس راستے سے لے چل جس راستے میں امام حسین رہتے ہیں، جس راستے میں امام حسین رہتے ہیں، جس راستے میں حضرت علی اکبر رہتے ہیں، جس میں حضرت علی اصغر رہتے ہیں، حضرت قاسم، حضرت اون و محمد ہیں، جس راستے میں شہزادگان ہیں۔ یہ حضرات تشریف لائے اور پھر کیا کیفیت ہوگی کہ جب اس مقام پر پہنچے وہ پرانی یادیں پھر تازہ ہو گئیں۔ سفر کا مہینہ ہے اور ان حضرات کا سفر جاری ہے، اور بالآخر جب پھر وہاں سے حاضری دے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے نا تو پھر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ جو اب تک ضبط کیا ہوا تھا نا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا تھا، ضبط کیا تھا، اب وہ سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ کیونکہ جب سامنے کوئی غمخوار آئے نا تو پھر بندے کی چیخ نکلتی ہے، پھر اس کو اپنے دکھ یاد آ جاتے ہیں، اور جب سامنے سرکار آ جائیں تو پھر دکھ یاد تو آتی ہے نا۔ اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پاک کی مقدس خاتون حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کچھ اشعار ارشاد فرمائے جس کو ابن کثیر نے البدایہ کے اندر دیگر کتب کے اندر لکھا ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ المنورہ سے نکلے تھے، جب ہم مدینہ المنورہ سے کوچ کر کے گئے تھے، اس وقت ہماری کیفیت کیا تھی، اور اب جب ہم واپس آئے ہیں اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں خرجنا ملکی بالاہلی جمیعا رجعنا لا رجال ولا بنینا رجعنا لا رجال ولا بنینا وکنا فی الخروج علی المطایا رجعنا خائبین آئسینا ومولانا الحسین لنا نیسا رجعنا لا حسین ولا معینا۔ جب ہم نکلے تھے ہم ایک پوری جماعت تھے، اب جب ہم واپس آئے ہیں ہمارے مرد کوئی نہیں، ہمارے بیٹے کوئی نہیں، ہمارے بچے شہید ہو گئے، بچے قربان ہو گئے۔ نانا جان جب ہم نکلے تھے ہم سواریوں کے اوپر تھے، اب جب واپس آئے ہیں خائبینا آئسینا، ہم خائب و حاصل ہو کر بظاہر بے سر و سامانی کی حالت میں ہم واپس آئے ہیں، کیونکہ وہ مولانا الحسین لنا انیسن، جب ہم چلے تھے تو امام حسین ہمارے سردار تھے، امام حسین ہمارے سردار تھے، امام حسین ہمارے قافلے کے نگہبان تھے، ہمیں چلانے والے تھے، ہمیں ہدایت دینے والے تھے۔ رجعنا لا حسین ولا معینا، اور جب اب ہم واپس آئے ہیں ہمارے پاس حسین کوئی نہیں، ہمارے پاس معین کوئی نہیں، حسین کوئی نہیں، اور ہم کو یام ہے نحن بنات یاسین و طٰہٰ، ہم یاسین و طٰہٰ کی بیٹیاں ہیں، حضور کی شہزادیاں ہیں، حضور کی نواسیاں ہیں۔ نحن بنات یاسین و طٰہٰ ونحن الباقیات علی
ابینا. ہر کوئی جا کر اپنے بڑے کے سامنے اپنا دکھڑا سناتا ہے، اپنی آہوداری کرتا ہے. نانا جان ہم بھی آپ کے پاس آ گئی ہیں. الا یا جدانا قتلوا حسینا ولم یرعوا جنابک یا ابینا. نانا جان انہوں نے حسین کو شہید کر دیا ہے، انہیں آپ کا بھی لحاظ نہیں ہوا، آپ کا بھی خیال نہیں ہوا. نانا جان اب ہم واپس آئے ہیں، ہمارے پاس حسین کوئی نہیں، علی اصغر کوئی نہیں، علی اکبر کوئی نہیں، قاسم و عباس کوئی نہیں، ابو بکر بن علی کوئی نہیں، عمر و عثمان بن علی کوئی نہیں، ابو بکر و عمر بن حسن کوئی نہیں. نانا جان ہم سب کچھ دیکھ کر پھرا کے آپ کے پاس آ گئی ہیں. نانا جان آپ مہربانی فرمائیں، آپ کی بارگاہ میں ہی دعائی ہے، آپ کی بارگاہ میں ہی شکایت ہے. انما اشکو بثی وحزنی اللہ. یا رب کی بارگاہ میں دعائی ہے یا رب کے محبوب کی بارگاہ میں دعائی ہے. امت نو وسا چھڈیا امت دے امیراں نے. بس گفتگو ختم ہے. شعر میں ایک پڑھنا چاہتا ہوں لیکن امت دے امیراں نے، مانتے ہیں نا کہ امام ہمارے امیر ہیں، امام ہمارے سردار ہیں، تو یہ پھر امیراں نے آپ نے پڑھنا ہے. امت نو وسا چھڈیا امت دے امیراں. امت نو وسا چھڈیا امت دے. ذوق سے سارے آل بیت کے ثنا خوان بن جائیں. امت نو وسا چھڈیا امت دے. امت نو وسا چھڈیا امت دے امیراں نے. اسلام نو رنگ چھڈیا زینب دیاں ویراں نے. اسلام نو رنگ چھڈیا سیدہ زینب دیاں ویراں نے. اس عاجز نکمے نو کدو کوئی جاندا سی. اجڑے نو وسا چھڈیا کربل دیاں پیراں نے. جس کو امام حسین نے وسایا وہی پڑھے. اجڑے نو وسا چھڈیا کربل دیاں. اجڑے نو وسا چھڈیا کربل دیاں پیراں نے. اسلام بچا چھڈیا زینب دیاں ویراں نے. حضرات صحیح بات یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر میں گزرنے والا ایک ایک سیکنڈ منٹ کی گھنٹے کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ایک سیکنڈ وہ ہزاروں نیکیوں سے بڑھ کر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے حب آل محمد یومن
خیر من عبادت سنہ، فرمائے ایک دن اگر اہل بیت سے محبت کرو نا، سال کی عبادت سے اعلیٰ ہے۔ امام نبانی نے حدیث پاک لکھی، ایک دن اگر محبت کرو اہل بیت سے، سال کی عبادت سے وہ اعلیٰ ہے، سال سے وہ بہتر ہے۔ لیکن پیغام کیا ہے امام حسین کا؟ امام حسین نے جو جام شہادت نوش فرمایا، آپ نے اپنا پورا خاندان قربان کروایا، آخر کیا وجہ تھی؟ کوئی مشن تو تھا نا؟ کیا بغیر کسی وجہ کے امام حسین نے یہ ساری قربانی دی؟ نہیں، وہ ایک مشن تھا۔ یزید نماز کا تارک تھا، یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا۔ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو ویسے دور آ گیا ہے کہ یزید کی تعریف کرنے والے بھی پیدا ہو گئے ہیں، ایک یزیدی ٹولہ بھی ایک بنا ہوا ہے، یزید کی پوری تعریف اور سارے اس پر جلسے اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے، جس پر ہمارے اسلاف بزرگ، ہماری پوری تاریخ علیہ السلام کی اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یزید پلید سے لے کر آج تک ہر تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یزید خبیث ہے، یزید ملعون ہے، یزید لعنتی ہے، حضور کے دین کا مخالف ہے، حضور کی دین کی حدیں توڑنے والا۔ ایک ہاتھ میں نا شراب کا پیالہ لے کر کہتا اگر امت محمدیہ میں حرام ہے تو کیا ہوا، میں امت عیسوی میں جا کر پی لیتا ہوں، یعنی دوسرے ہاتھ میں لے کر پیالہ پی لیتا۔ کہتا کہ حضور کی امت میں حرام ہے تو میں حضرت عیسیٰ کا امتی بن کے پی لیتا ہوں۔ اس طرح کی بے شمار اس کی خباثتیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت تک ہم نے اس کی بیعت نہیں توڑی، ابتدا کے اندر کچھ حضرات نے مغالطے سے بیعت کی اس کی کہ پتہ نہیں حالات کا، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی بیعت کیوں توڑی؟ ہمیں خطرہ ہو گیا کہ جو اس کی حالات ہیں ہمارے اوپر آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی اٹھائیں، جس مشن کے لیے تیرے اور میرے امام نے جان دی ہے، ہمیں اس مشن کو باقی رکھنا ہے کہ نہیں؟ جی سارے بولے نا، ہمیں اس مشن کو باقی رکھنا ہے۔ امام حسین تب بھی خوش ہوں گے، امام حسین پھر ہی ہماری طرف نظر کرم فرمائیں گے۔ حضور پیر سیال غریب نواز خواجہ ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال محرم شریف کے ایام میں شربت بنا کر حضور امام علی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ امام علی مقام کی زیارت ہوئی، فرمایا ہمیں تیرا شربت بڑا پسند آیا ہے، جی ہمیں تیرا شربت بڑا پسند آیا ہے۔ اس سے ایک اور بھی بات کا پتہ چل گیا، ایک تو یہ کہ پیر سیال کو امام علی مقام کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے، امام علی مقام کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ اہل بیت کا جو شربت ہے نا وہ بانٹنے والے پیر سیال ہیں۔ جو اہل بیت کا شربت ہے، اہل بیت کا فیضان ہے، وہ بانٹنے والے حضور پیر سیال ہیں۔ شیخ کے پاس جانے کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ محبت اہل بیت نصیب ہو، محبت اصحاب رسول نصیب ہو، عقیدہ درست ہو، حضور کی شریعت پاک پر عمل ہو، آقا کریم علیہ السلام کے دین کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو امام حسین خوش ہوں گے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے اور آپ شریعت کی حدوں کو توڑ کر ناجائز و حرام کام کر کے آپ امام حسین کو خوش نہیں کر سکتے، امام حسین ناراض ہوں گے، اور اگر امام حسین ناراض ہو گئے تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں۔ مسلمان آج وقت ہے وہ کام کر لے جس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ احکم الحاکمین کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سنی اتحاد کونسل کے دوست نوجوان بھائی جو بڑے شوق ذوق سے ان محافل کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اہل بیت کی محبت کا صدقہ رب تعالیٰ ان کی زندگیوں کو اہل بیت کی محبت سے چمکا دے۔ جی جی دو تین چیزیں قابل غور ہیں، ایک مولانا صاحب نے بیان کی ہے، ایک دو چیزیں اس کے ساتھ متصل
مجھے بھی معلوم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دوست پوچھتے ہیں کہ جب محرم شریف کا مہینہ ہو، اس میں اگر کسی کی کوئی فوتگی ہو جائے تو کیا وہ ختم دلا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک سوال چلتا ہے، ختم دلا سکتا ہے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کی ذکر کی محفل ہے، آپ یہ محفل کریں، آل بیت کا ذکر کریں، حضور کی پاک شہزادوں کا ذکر کریں، حضور کی ذریت کا ذکر کریں، اور وہ سارا ثواب اگر آپ اپنے اس فوت شدہ کو دیں، اس کے لیے بخشش کا اس سے بڑا وسیلہ کیا ہوگا جی، کہ اس کے لیے آل بیت کا ذکر اطہار کیا گیا، آل بیت اطہار کا ذکر پاک کیا گیا۔ دوسری جو بات ہے کہ جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے، 6 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے کوئی بندہ فوت ہوا، محرم شریف کا مہینہ آیا، وہ دوبارہ بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے علیحدہ طور پر نئے سرے سے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑی ڈال کے یا ستھر پا کے، جی وہ دوبارہ بیٹھ گئے۔ یاد رکھیں سوگ شریعت میں 3 دن ہے، عورت کے لیے عدت ہے 4 مہینے 10 دن، بس اس کے علاوہ سوگ نہیں۔ اب یہ پھر 6 مہینے کے بعد جب محرم آئے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کر دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ ویسے ان کے ساتھ ملیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوبارہ آپ سوگ شروع کر دیں، یہ سلسلہ درست نہیں ہے۔ شرعی طور پر 3 دن سے زائد سوگ کی ممانعت ہے، کتب حدیث میں بے شمار حدیثیں اس پر موجود ہیں، اس وجہ سے یہ چیز نہ کریں۔ ویسے آپ ختم دلوائیں، اصالہ ثواب کریں، نظر نیاز پیش کریں، پانی کی سبیل، کوئی کھانا لنگر کچھ بھی کریں، اس میں آپ آل بیت کو بھی نظر پیش کریں، اپنے فوت شدگان کے لیے بھی دعا کر دیں، یہ اچھا عمل ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن علیحدہ طور پر نئے سرے سے پھوڑی ڈال کے بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اہل سنت و جماعت کا مرکز بنائے، حضور کے دیوانوں پروانوں سے شاد و آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ السلام 1-2 شعر پڑھ لیں بس مختصراً۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام اے خدا کے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین جو کچھ قرآن خوانی ہوئی، نعت خوانی ہوئی، تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت پاک کا ذکر کیا، حضور کے یاروں کا ذکر کیا، عقیدہ اہل سنت بیان کیا گیا، احادیث طیبہ فضائل بیان ہوئے، لنگر شریف کا انتظام کیا گیا۔ یا اللہ یہ سارا کچھ فقط تیری رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی جتنی نیکیاں، رحمتیں، برکتیں اپنی بارگاہ عالیہ سے عنایت فرمائے گا۔ ہم اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کی وسیلہ جلیل عالیہ سے تمام انبیاء کرام، حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، شہداء کرام، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء حنین، بالخصوص شہداء کربلا، حضور امام علی مقام امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کے دیگر رفقا، الہ العالمین سب کی بارگاہ عالیہ میں عاجزانہ نظر پیش کرتے قبول فرما۔ الہ العالمین تابعین و تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، مفسرین، محدثین، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ عالیہ میں نظر پیش کرتے قبول فرما۔
الہ العالمین بالخصوص حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، حضور سیدی غوث اعظم سرکار حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر پیر پٹھان پیر سیال لجپال غریب نواز، حضور شیخ الاسلام، حضور امیر شریعت تاجدار گولڑا محدث علی پوری، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سلطان العارفین، حضرت غازی علم الدین شہید غازی ممتاز حسین قادری، علامہ حافظ خادم حسین رضوی، اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء مشائخ بزرگ غازیان جو بھی حضور کی عزت کے لیے اس دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ سب کے ارواح کو حساب کرتی ہے، نظر پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا العالمین۔ آج تک جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے اس دنیا سے چلے گئے، جتنے دوست موجود ہیں، ان کے دوست احباب رشتہ دار جو بھی چلے گئے اس مسجد کے بانیان میں، یا اللہ سب کے روح کو ثواب کرتے ہیں، قبول فرما الہ العالمین۔ ان کی قبروں پر کروڑ ہا رحمت و برکتوں کو نزول فرما، عثمان خان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما الہ العالمین۔ ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے موت کو یاد رکھتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جب تک دنیا کے اندر رہیں تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا رہیں، مرتے دم زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، قبر میں حضور کی پہچان نصیب فرما، حشر میں آپ کی دعاؤں کی برکت سے پرصراط سے گزار کر آپ کے جنت رحمت علی جگہ عطا فرما، جنت میں آپ کی خدمت و معیت کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ اس محفل پاک میں دام درہم قدم سخن کسی بھی اعتبار سے دوست شامل ہوئے، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما الہ العالمین۔ جن دوستوں نے لنگر کے اندر حصہ لیا، یا اللہ ان کی کاروبار میں، رزق میں، عمر میں، علم میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرما، ترقیاں عطا فرما یا اللہ۔ پردے کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ، حضور کے اصحاب پاک کی عظمت کا صدقہ، حضور کے اہل بیت پاک کی طہارت کا صدقہ، یا اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کی عصمت کی حفاظت فرما۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین۔ جو مسلمان بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، پریشان حال ہیں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما، مقروضوں کو قرض سے، قیدیوں کو قید سے رہائی عطا فرما الہ العالمین۔ حاضرین کی جائز نیک دلی حاجات کو پورا فرما یا اللہ۔ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے دلوں کے اندر آرزویں لے کر کھڑی ہیں، حضور کے شہزادوں کا صدقہ یا اللہ سب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما یا اللہ۔ کوئی بھی اس محفل میں آنے والا خالی نہ جائے، اپنے محبوب کے شہزادوں کا صدقہ الہ العالمین جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما یا اللہ۔ جو بیمار ہیں اس لنگر کو ان بیماروں کے لیے شفا بنا دے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، زبان تا قوت در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل قدیر یا العالمین۔ اس مسجد کو آباد فرما، اہل سنت کی مساجد کو مدارس کو آباد فرما، اہل سنت کی خانقاہوں کو آباد فرما یا اللہ۔ جہاں سے بھی دین کا پیغام نکلتا ہے انہیں آباد فرما، ان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، دشمنوں کی سازشوں سے یا اللہ محفوظ فرما الہ العالمین۔ ہمیں زندگی میں وہ دن دے کر نصیب فرما ادھر ملک پاکستان میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلق نور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه